ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس۔ والشمس وضحاہا، والشمس قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی روشنی کی۔ والشمس سورج کی قسم، وضحاہا اور اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاہا اور چاند کی، اذا جب، تلاہا اس کے پیچھے آئے۔ والقمر اور چاند کی قسم، اذا جب، تلاہا اس کے پیچھے آئے۔ والنہار اور دن کی، اذا جب، جلاہا روشن ہو جائے۔ والنہار اور دن کی قسم، اذا جلاہا جب روشن ہو جائے۔ واللیل اور رات کی قسم، اذا یغشاہا جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ واللیل اور رات کی قسم، اذا یغشاہا جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ والسماء وما بناہا اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا۔ والسماء اور آسمان کی قسم، وما بناہا اور جس نے اسے بنایا۔ والارض اور زمین کی قسم، وما طحاہا اور جس نے اسے پھیلایا۔ والارض اور زمین کی قسم، وما طحاہا اور جس نے اسے پھیلایا۔ ونفس اور جان کی، انسان کی قسم، وما سواہا جس نے اسے درست بنایا۔ ونفس اور انسان کی، وما سواہا جس نے اسے درست بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا پس اس کے دل میں ڈالی، فجورہا گناہ کی، وتقواہا اور نیکی کی سمجھ۔ فَأَلْهَمَهَا پس اس کے دل میں ڈالی، فجورہا بدی سے بچنے کی، وتقواہا اور پرہیزگاری کی سمجھ۔ قد افلح من زکاہا، قد بے شک، افلح وہ کامیاب ہو گیا، من زکاہا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ قد افلح بے شک وہ کامیاب ہو گیا، من زکاہا جس نے اپنے نفس کو کامیاب پاک کیا۔ وقد اور بے شک، خواب نامراد ہوا، من دساہا جس نے اسے خاک میں ملایا۔ وقد اور بے شک، خواب نامراد ہو گیا، من دساہا جس نے اسے خاک میں ملایا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی قسمیں کھا کر پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کی قسم کھائی کہ جب سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور وہ روشنی کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد چاند کی باری آتی ہے، چاند آتا ہے اور وہ سورج کے نکلنے کے بعد، یعنی کہ جب سورج دن میں چمکتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر چاند نکلتا ہے۔ اور دن کی روشنی جب وہ سارا دن روشن ہو جاتا ہے، انسان اس میں اپنے کام کاج کرتے ہیں۔ اور پھر رات کی قسم کھائی، جب رات جو ہے نا اس کو ڈھانپ لیتی ہے، دن کو ڈھانپ لیتی ہے، روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، انسان جو ہے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر آرام کرتا ہے اور اگلے دن کے کام کے لیے پھر سے تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے۔ آسمان کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس عظیم ذات کی قسم جس نے اسے بنایا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متعلق بھی بتاتے ہیں کہ میں نے آسمان کو بنایا، بغیر ستونوں کے اس کو کھڑا کر دیا۔ اور زمین کی قسم کھا کر کہا کہ اس کو میں نے بنایا اور اس کو میں نے ہموار کر دیا تاکہ اس میں جانور، انسان، چرند پرند، ہر قسم کی مخلوق جو ہے وہ آسانی سے رہ سکے۔
کہیں پہ سمندر ہے، کہیں پر میدان ہے اور کہیں پر پہاڑ ہیں۔ ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے اور اس کے مطابق ہی اس میں مخلوق بھی بستی ہے۔ انسان کی قسم کھائی کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے اعضاء درست بنائے تاکہ وہ ہر قسم کا کام اسے سر انجام دے سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے دل میں برائی سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی خصوصیت رکھ دی، اسے سمجھا دیا، اسے بتا دیا کہ برائی کیا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے اور نیک کام کرنے ہیں اور نیک کام کا فائدہ کیا ہے۔ اور جو اس پر عمل کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری میں لگا رہتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جس نے اس بات کو بھلا دیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اس کے پیچھے چلتا رہا، تو وہ تو نامراد ہو گیا، اس کی زندگی، اس کی آخرت تباہ ہو گئی۔ زندگی تو تباہ ہو ہی گئی، اور پھر جب وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف تخلیق کردہ چیزوں کی قسم کھا کر بتایا کہ بھی میں نے جو بھی بنائی ہیں یہ انسان کے بھلے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور انسان کو تخلیق کیا ہے اور بہترین صورت میں اس کو تخلیق کیا ہے۔ سارے انجام جو ہے نا وہ سارے کام سر انجام دے سکتا ہے، اور اس کو نیکی کی بدی کی میں نے سمجھ عطا فرمائی ہے۔ نیکی کی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ نیک کام کا اس کو پتہ ہے کہ کون سا اچھا کام ہے جس سے میرا اللہ خوش ہوگا، جس سے میری زندگی اور میری آخرت بھی سنور جائے گی۔ برائی کے سارے راستوں کا اس کو پتہ ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اگر اس پر چلنا ہے تو اس کے بعد میری زندگی بالکل عقارت ہے، اور میری آخرت جو ہے نا وہ بالکل ناکام ہے، اور میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی جو ہے نا دوزخ، اس میں جلتے رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو مان لیتا ہے، اپنے آپ کو ایک اچھے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، نیکی کی طرف ہی چلتا ہے، تو وہ تو کامیاب ہے، اس کی زندگی بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن جو محض اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا رہتا ہے تو اس کے لیے تو ہر طرف ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، آخر تو ہے ہی اس کی ناکام، اور زندگی میں بھی اس کے لیے جو ہے نا کوئی اچھا موقع نہیں ہے، ناکام ہر جگہ پہ وہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو ہم سمجھ جائیں، اپنے آپ کو صحیح کریں، خواہشات کی پیروی سے باز آ جائیں۔ اللہ نے جو کامیابی کا راستہ بتایا ہے وہ اس کی اطاعت اور فرمان برداری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہی ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھ جائیں، خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں سب کو یہ بتائیں تاکہ ان کی بھی زندگی کامیاب ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیکی کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بدی سے ہم بچ جائیں، خود بھی اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔